اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة المدثر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ سورۃ المدثر کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کی جو پہلی 7 آیات ہیں یہ پہلی وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی، اور یہ ایک چونکہ صحابی کی رائے ہے لہذا اس کو ذکر کرنا مناسب ہے، لیکن یہ کہ یہ کنسنسس جس پر ہے وہ یہی ہے کہ یہ پہلی نہیں ہے بلکہ پہلی وحی جو آپ پر آئی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ مغالطہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ سورہ علق کہ نزول کے بعد جو اس کی آیات ہے شروع کی 5 اور اغلباً سورہ نون کی پہلی 7 آیات، پھر سورہ مزمل کی 10 آیات، ان کے نزول کے بعد پھر کچھ وقفہ رہا ہے۔ اس وقفے کے دوران جو ہے حضور پر خاصی طبیعت کے اندر بے چینی کی کیفیت طاری رہی، آپ چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہ قرآن نازل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک مشیت تھی، اپنی حکمت کے تحت اس نے اس کا نظام بنایا تھا۔ اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو حضور کی تعلیم پر مامور کر دیا تھا، یعنی تعلیم جو ہے حضور کی وہ دنیاوی طریقے سے نہیں ہوئی کہ کسی کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہو، الف با تا سیکھا ہو اور پھر اس کے بعد کتابیں پڑھی ہوں، نہیں، اس اعتبار سے آپ امی محض تھے، دی ان لیٹرڈ ون۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جاہل تھے، نہیں، لیکن یہ کہ آپ نے اس طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی جیسے کہ دنیا میں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ شوق جو قرآن مجید کا آپ کو تھا اس کی وجہ سے آپ کو جلدی، اور جب یہ وقفہ ہوتا تھا تو بہت شام گزرتا تھا، اور تعلیم اس دوران میں ہو رہی ہے حضرت اسرافیل کے ذریعے۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا جو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اپنی اسی شش و پن میں جب کہ مجھ پر صدمے کی کیفیت تھی، میں ایک روز غار حرا سے نیچے اتر رہا تھا کہ آواز آئی یا محمد۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، دائیں بائیں پیچھے، سامنے کوئی نظر نہیں آیا، تو کچھ خوف سا طاری ہوا طبیعت پر، بربنائے طبع بشری۔
تھوڑی دیر چند قدم آگے گیا، پھر یا محمد، پھر وہی کیفیت ہوئی میرے ساتھ۔ اب زیادہ تشویش لاحق ہو گئی، کوئی نظر نہیں آ رہا، پکار رہا ہے کوئی۔ تیسری مرتبہ یا محمد کہا تو اچانک آپ کی نگاہ اٹھی تو حضرت جبرائیل، وہی فرشتہ کہ جو غار حرا میں آیا تھا، اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ پورے افق پر اس طریقے سے ہے کہ پورا افق اس سے بھر گیا ہے، اصل ملک کی صورت میں دیکھا۔ غار حرا میں کس کیفیت میں آیا تھا یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ کہ وہ مشابہت تو ایسی تھی کہ حضور نے پہچان لیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں آیا تھا، لیکن یہ کہ شکل یہ بالکل مختلف، یہ اصل ملک کی شکل تھی جس کو دیکھا ہے آپ نے ان آنکھوں سے۔ تو اس پر آپ پر دہشت طاری ہوئی ہے اور آپ گھر آئے ہیں، اور آپ پر کپ کپ اسی طاری تھی جیسے پہلی وحی کے وقت ہوئی تھی کیفیت، وہی اس کے بعد بھی ہوئی ہے۔ پھر یہ سورہ مدثر کی یہ 7 آیات آپ پر نازل ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ پہلی وحی ہے، لیکن پہلی وحی ہے پہلی فترت کے بعد، پہلا وقفہ جو ہوا وحی کے اندر، اس کے بعد پہلی وحی ہے۔ اور اس سے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آغاز ہوتا ہے حضور کی رسالت کا، جبکہ سورہ علق سے آغاز ہوا ہے حضور کی نبوت کا۔ آغاز نہیں کہنا چاہیے، ظہور ہوا ہے۔ نبی تو پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، لیکن ظہور کا وقت ہوتا ہے جبکہ پھر وحی کا آغاز ہو۔ تو ظہور نبوت جو ہے وہ ہے سورہ علق کی آیات سے، اور یہ ہے در حقیقت کہ جس سے کہ آپ کی رسالت کا آغاز ہوا ہے۔ اس کا جوڑا تھا سورہ مزمل، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ کم سے کم یہ چیز دیکھ لیجئے کہ ان دونوں کا بھی آغاز بالکل یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاف میں یا کسی اور کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، وہاں بھی قم، یہاں بھی قم، اب کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں قیام اللیل، یہاں قیام النہار کہہ لیجئے اس کو، وہ رات کا قیام تھا، یہ دن کا قیام ہے۔ اس رات کے قیام سے آپ کے اندر روحانی ترقی کو بڑھانا مقصود تھا، تاکہ جو بھاری بوجھ آپ کے کندھوں پر یہ سورہ مدثر کی آیات کے حوالے سے آنے والا ہے، اگرچہ آپ معراج انسانیت میں پہلے سے فائز تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ تو ہم سورہ نون میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے عام انسانی اخلاق سے بھی بلندتر روحانی طاقت کی ضرورت تھی، اور وہ اسی طریقے سے پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ قرآن مجید کو آپ خوب کوٹ کوٹ کر اپنے اندر اس کو داخل کیجئے، جذب کیجئے۔ رتل القرآن ترتیلا، ہیمر اٹ ڈاؤن۔ حالانکہ کتنا قرآن اس تک نازل ہوا تھا، مطلب ریپیٹ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، جیسے آپ زور زور سے کسی چیز کو ہیمر کرنے کے لیے ٹھوک رہے ہیں تو اس کو ہیمر کرتے ہیں۔ تو میں تو یہی لفظ استعمال کرتا ہوں، قرآن کو ہیمر اٹ ڈاؤن انٹو یور ہارٹ، آپ کے دل میں، آپ کے پورے وجود میں یہ سرات کر جائے، جس کو اقبال نے خوبصورتی سے کہا، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جب جان کے اندر یہ قرآن سرایت کرتا ہے۔ اب یہ جو سورہ مدثر ہے، اس میں البتہ اس کی پہلی 3 آیات بڑی اہم ہیں، اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایک ایک آیت کو سمجھیے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، ان دونوں سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضور کی زندگی کا ایک خاص دور ہے جو ان کے پس منظر میں ہے، جب آپ پر غور و فکر کا، سوچ بچار کا غلبہ ہو گیا تھا۔ آپ ایک بڑے عملی انسان تھے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، بچپن اسرت میں گزرا ہے، پھر لڑکپن، اور پھر اور جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈالوسنس، وہ بھی سخت مشقت میں گزری ہے۔ پھر آپ نے کاروبار کیا ہے تو ایک سمجھیے کہ ملازم کی حیثیت سے یا عامل کی حیثیت سے کیا ہے، سرمایہ آپ کے پاس تو تھا نہیں، سرمایہ دوسروں کا ہوتا تھا۔ پھر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو رجحان پیدا کر دیا، شادی ہو گئی، تو کم سے کم یہ کہ دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے آپ اب اطمینان بخش صورت پیدا ہو گئی۔ پھر آپ نے کاروبار کیا، کھل کر کاروبار کیا، لیکن اچانک حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کے اندر خلوت گزینی محبوب ہو گئی، حبب الیہ خلا، ملنا جلنا اب طبیعت مائل نہیں ہے۔ پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کسی طور سے ایکسٹروورٹ انداز بھی تھا، لیکن اب اس کا وہ بیلنسنگ پارٹ آ رہا ہے انٹروورٹ کا، اب غور و فکر اندرونی۔ میرے نزدیک ایک ہی فرد نوع بشر ہے جو کلیتاً بیلنسڈ ہے،
انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹس کے درمیان، اور وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک ہی ہے۔ بہرحال اس پر جو دور آیا سوچ بچار کا، تو جو آپ غار حرا میں جا کر بیٹھتے تو کیا کرتے تھے؟ الفاظ حدیث میں آئے ہیں، حضرت عائشہ سے جو منقول ہے، کانا یتحنس فی، وہاں کچھ عبادت کرتے تھے۔ اب عبادت کیا کرتے تھے؟ تو شارحین حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ کانا تحنس ہی تعبد ہی فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار، یہ کیا ہے، معاشرے کی حالت کیا ہے، اخلاقی زوال کی انتہا ہے، اس پر غور و فکر۔ کہ اسی عرصے میں پھر وحی آئی، اس پر ایک اور، اس غور و فکر پر ایک تشویش، ایک بوجھ، ایک ذمہ داری کا احساس، یہ دو چیزیں جب مل گئیں تو اب آپ کی طبیعت میں جب کسی شخص کے اوپر اس طرح سے تفکر کا غلبہ ہو جائے، متفکر ہو جائے وہ، اور وہ پھر کہیں کمبل لیا لیٹ گئے، کہیں اور اسی طریقے سے، تو یہ جو سوچ بچار کا دور تھا اس کی گویا کہ تعبیر کی گئی، یا ایھا المزمل قوم، اب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سوچ بچار کا دور اب ختم ہو جانا چاہیے، اب آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہے۔ یا ایھا المدثر قم، وہ قیام اللیل، یہ قیام النہار۔ قیام النہار میں جو آپ کے ذمہ رسالت کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ قم فانذر، خبردار کرو۔ اس پر ہم بہت غور کر چکے ہیں کہ نبی کی دعوت کے لیے سب سے اہم اصطلاح یہی ہے، انذار۔ سورہ انعام سے شروع ہو گیا تھا، قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں۔ تو خبردار کرنا کہ یہ نہ سمجھو کہ بس یہ جیسے حیوانات ہیں، یہاں پیدا ہوئے، چرا چگا، ختم ہو گئے، نسیاں منسیاں ہو گئے، تم حیوان نہیں ہو، کچھ اور ہو، تمہارے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے، عظیم ترین امانت کائنات کی، جسے نہ پہاڑ اٹھا سکے نہ آسمان اٹھا سکے، وہ امانت ہے جو تم نے اٹھائی ہے، اور اس امانت کی جواب دہی ہے، ذمہ داری ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، تمہیں سب کو مرنے کے بعد اٹھا لیا جائے گا۔ وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ ثُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ لَتُجْزَوْنَ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّوءِ سُوءًا وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ یہ ہے انذار، نبی کی دعوت کا نقطۂ آغاز انذار آخرت۔ لیکن اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف جو ہے کوئی خانقاہی نظام بنانا نہیں ہے، اس کا ہدف صرف کوئی تعلیم و تعلم کا نظام قائم کرنا نہیں ہے، ہدف کیا ہے؟ ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ رب تو بڑا ہے، کیا بڑا کریں گے؟ اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، اس کے خلاف بغاوت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو۔ اسی کے لیے یہی لفظ ہے، وہ نیوکلیس ہے، جس سے کہ پھر یوں سمجھیے بیج ہے یا گٹھلی ہے، جس سے کہ تمام الفاظ نکلے ہیں۔ اقامت الدین، دین کو قائم کرو، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اس دین حق کو تمام کے تمام نظام دین پر، نظام زندگی پر نافذ کیا جائے، غالب کیا جائے۔ مختلف اصطلاحات ہیں۔ لِتَکُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّہُ لِلہ، دین کل کا کل اللہ کے لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ تکبیر رب، وَرَبَّکَ فَکَبِّر۔ تو یہ تین آیتیں اس اعتبار سے کہ حضور کا ایک خاص دور، تدبر، تفکر، پھر فکر مندی، یہ بھی بتا دیا تھا ورقہ ابن نوفل نے۔ اب دیکھیے انہیں صحابی نہیں سمجھا جاتا، کیوں؟ کہ ان کا انتقال فوراً ہو گیا تھا، اس کے بعد جب رسالت کا حکم آیا ہے اس وقت وہ موجود نہیں تھے۔ تصدیق کی ہے انہوں نے، نبوت کی تصدیق کی ہے، ان کا یہ وہی ناموس ہے۔ جب حضرت خدیجہ لے کر گئی حضرت ورقہ کے پاس کہ عمزاد میرے چچا کے بیٹے، ذرا دیکھیے یہ آپ کے بھائی کو کیا ہوا ہے، کیا تجربہ انہیں پیش آیا ہے، وہ کہا کیا تم نے دیکھا؟ آپ نے بیان کیا کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکال دے گی۔ تو اتنے پریشان ہوئے حضور، حیران ہوئے، اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ توقع ہی نہیں۔
وہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں، ہر جگہ مجھے خوش آمدید کہا جاتا ہے، کیسے ممکن مجھے نکال دیں گے؟ کہا کہ نہیں، یہ پیغام جس کے ذمے بھی آیا ہے اس پیغام کا پہنچانا، اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ تشویش ہے نا حضور کو۔ یہ دور ہے در حقیقت یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم۔ اب یہ جوڑے ہونے کا کانسیپٹ بھی سامنے ہو گیا، وہ قم اللیل ہے اور یہ قم فی النہار ہے۔ یہاں دعوت اور رسالت کا معاملہ ہے، کیونکہ ان آیات کے نزول سے قبل ابھی آپ کو اپنی دعوت کی تبلیغ کا حکم ملا ہی نہیں تھا، تو چونکہ ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا، ان کا شمار جو ہے صحابہ میں نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد مزید جو آیات ہیں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کر رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ اب ان کی بہت صوفیانہ طرز پہ بھی تعبیر کی گئی ہے۔ ثیاب سے مطلب جو ہے وہ کپڑے نہیں ہے صرف، بلکہ دل بھی ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاجُر، ہر قسم کی گندگی سے، گندگی ظاہری ہو اور یا باطنی ہو۔ باطنی گندگی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے لو لگی ہوئی ہو، اس شرک کو اندر سے کاٹیے، اور کوئی نجاست ہے تو اس کو باہر سے صاف کیجیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور دیکھیے ایسا نہ کیجیے کہ کسی پر احسان دھرے کہ آپ کو جواب میں اس سے بھلا خیر کوئی ملے۔ آدمی کرتا ہے میں دے رہا ہوں یہ ملے گا واپس، یہ بھی کبھی دے گا، آپ اس کو زیادہ چاہنے کی توقع میں نہ دیجیے۔ یہ تو عام ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن مجھے پسند ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، وَلَا تَمْنَنْ، منن کے معنی توڑنے کے بھی ہوتے ہیں، کاٹ دینا۔ وَلَا تَمْنُن، دیکھو اپنی اس جد و جہد کو، اپنی اس جو بھی آپ کے ذمہ فرض منصبی عائد کیا گیا ہے اس کے ضمن میں اپنی کوشش کو منقطع نہ کر دینا، جو بھی حالات ہوں جاری رکھنا۔ تستکثر، بہت بڑے نتیجے نکلیں گے انشاءاللہ، کثرت کے ساتھ آپ کو وقت تو لگے گا، لیکن یہ کہ پھر آپ کا جو ہے بول بالا ہوگا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، صبر کے ساتھ لام آ جائے تو انتظار کیجیے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیا کیجیے، جو بھی حکم آئے اس پر عمل کیجیے۔ یہ 7 آیات ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ اس سورت کا ایک خاص جو ہے مناسبت قائم ہوتی ہے سورہ علق سے۔ پہلے حصے میں تو حضور سے یہ خطاب آ گیا، مکمل ہو گیا 7 آیات میں۔ اب اس کے بعد 3 آیات میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بہت سخت دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر وہ ہلکا نہیں ہوگا۔ یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں سورہ مزمل میں ہم پڑھ چکے ہیں، یومن یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ، پھٹ پڑنے کو ہے آسمان اس کے ساتھ، اور وہ دن ایسا ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اور تیسرا حصہ وہی ذرنی، جیسا کہ سورہ مزمل میں بھی ہم دیکھ چکے، سورہ نور میں بھی دیکھ چکے، وَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑیے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا ہے اکلوتا، اکیلا۔ اس کے بارے میں اجماع ہے کہ یہ آیات جو ہیں ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوئی۔ بڑی جائیدادیں تھیں اس کی، دونوں شہروں میں، قریتین عظیم جو ایک مکہ اور ایک طائف ٹوین سٹیز تھی، اور اس کی جائیداد، اس کے باغات، پیسے بہت، اللہ نے اولاد بہت دی تھی، خود یہ اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا، وحیدہ بنایا میں نے اسے، اکیلا تھا وہ۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے میں نے بہت سا مال دے دیا جو پھیلا ہوا مال ہے، شہروں کے اندر جائیداد ہے بکھری ہوئی ہے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے میں نے دیے اسے جو اس کے نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں۔ یہ بھی کسی شخص کی توانگری اور مرفہ الحالی کی علامت ہے کہ بیٹے اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں، وہ ایکسپورٹ نہ ہو گئے ہوں امریکہ اور یورپ، معلوم ہوا کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں بیٹے، ان کو دیکھنے کو بھی آنکھیں ترستی ہیں، سمجھے آپ، وہ تو پھر معلوم ہوا کہ کوئی بڑی ہی پتلی حالت ہے۔ شہودہ، بیٹے سامنے موجود ہیں۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، میں نے اس کے لیے خوب بستر بچھا دیا تھا، خوب تمہید کی تھی۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اور بھی دوں اسے، کلا، بس اب نہیں۔ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، یقیناً وہ ہماری آیات کا مخالف اور دشمن بن گیا۔ وہ یہ تھا کہ ذہین بھی بہت تھا یہ شخص، اور یہ محسوس کرتا تھا کہ جو وہ محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ ساری میری جائیدادیں، میرے رشتے، میری دوستیاں، میری چودراہٹ، اس سب کا رسک میں کیسے لے لوں؟ تو یہی وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ کمپرومائز کے لیے آپ پر زور ڈالتا تھا کہ محمد اس طرح نہ کرو، کچھ نہ کچھ اپنی بات منوا لو، کچھ لوگوں کی مانو۔ یہ جو رفٹ پڑ رہی ہے، اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ، قریش جو ہیں آپس میں تقسیم ہو جائیں گے تو پھر ہماری حیثیت کیا رہے گی؟ بہت مدبر انسان تھا، ایسا نہیں تھا کہ
تو یہ اس کی ساری ذہانت اور فطانت جو ہے، جس کو آپ ورلڈلی وائز کہتے ہیں، وہ بہت ذہین تھا اس اعتبار سے، اس دنیا کے حوالے سے۔ اور وہی شخص تھا، تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ کہیں گفتگو ہو رہی تھی بیٹھ کر چوپال میں کہ کیا کہیں ہم میں سے کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے۔ باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ جب سنتے ہیں مختلف قول تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود پریشان ہے۔ جب یہ مختلف الخیال ہیں تو چلو میں خود جا کے اس شخص سے مل کر دیکھوں وہ کیا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ کہ ہم ایکا کریں، ایک بات کہیں۔ تو اب یہ کہ کیا کہیں، اس پر مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو اب یہ کہ یہ گیا تھا حضور کے پاس بات کرنے، اور وہاں انہیں کچھ اندیشہ ہوا کہ یہ تو کچھ اثر ہو گیا، معلوم ہوتا بدل گیا۔ یہ واپس آیا ہے، پوچھا کہ کیا خیال ہے، کیا ہم اسے کہیں کہ شاعر ہے؟ کہ نہیں، میں شاعروں سے مجھ سے خوب واقف ہوں، جو محمد کلام پیش کر رہے ہیں وہ شعر نہیں ہے، شاعر نہیں، کچھ اور چیز۔ اچھا ہم کاہن کہہ دیں انہیں؟ کہ نہیں میری کاہنوں سے تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، میں جانتا ہوں کاہنوں کا کردار کیسا ہوتا ہے، کاہن کے قول کیسا ہوتا ہے، وہ ذو معنیین بات کرتے ہیں، ادھر بھی لگ جائے ادھر بھی لگ جائے، یہ کرتا ہے دو ٹوک بات۔ تو پھر کیا کہیں؟ ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو گیا، اس پر تو جادو چل گیا محمد کا۔ لیکن اس نے جب تیور دیکھے تو کہا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادو ہے جو منقول ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اب یہ جو اس کی گفتگو میں جو اس کی رد و قدا ہوئی ہوگی، ضمیر نے ملامت کی، کچھ نے ضمیر کو دبایا، کچھ اپنی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر جو بات، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں، فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے۔ سأرهقه صعودا، میں اسے چڑھائی چڑھواؤں گا، وہ عذاب جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یسلکہ عذابا صعدا، وہ عذاب کے جو جس کی سختی اور شدت بڑھتی چلی جائے۔ انہ فکر وقدر، اس نے غور کیا، کچھ اندازہ کیا کہ حق کو ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ بیلنس بنا رہا ہے اپنے ذہن میں۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، تو ہلاک ہو جائے، کیسا غلط اس نے اندازہ ٹھہرایا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک ہو جائے، کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا۔ ثم نظر، پھر اس نے ذرا دیکھا، جیسے کہ کہہ رہا غور و فکر، لوگ دیکھیں غور و فکر کر رہا ہے۔ ثم عبس وبصر، پھر ذرا وہ اپنا منہ بسورا اور ماتھے کے اوپر بھی کچھ وہ بل لے آیا۔ ثم ادبر واستکبر، اور پھر ذرا اس نے تکبر کے ساتھ اپنی پیچھے کو مڑا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اس نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، محمد کا کلام جو ہے جادو ہے، جادو اثر تو ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، لیکن ہے بہرحال یہ انسانی کلام، یہ جو محمد کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نہیں۔ سأصلیہ سقر، اب اس پر جو اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے، ان قریب میں اس کو ڈالوں گا آگ میں، وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی، موت بھی نہیں آئے گی۔ لواحۃ للبشر، انسان کی کھال کو جھلس ڈالے گی۔ علیہا 19، اور اس پر 19 ہیں داروغہ، سرہنگ 19۔ یہاں تک تو یہ یوں سمجھیے کہ اسی آہنگ میں بات چلی آ رہی ہے، وہی چھوٹی چھوٹی آیتیں، وہی انداز، وہی فلو۔ آگے بڑی طویل آیت آ گئی ہے، یہ بالکل سورہ مزمل کی طرح ہے۔ وہاں جو طویل پھر آیت آئی ہے جس پر کہ ایک پورا رکوع مشتمل ہے، وہ بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ آیت بھی بعد میں نازل ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا ہوگا یہ 19 کیا، کچھ تماشا بنا لیا لوگوں نے، اچھا بھائی 19 یہ فرشتے صرف وہاں، تو کوئی ڈر کی بات نہیں ہے۔ کسی نے کہا 10 کو تو میں نبٹ لوں گا، باقی کا تم بندوبست کر لینا، 19 ہی ہے نا، تو ایسی کون سی بڑی تعداد ہے۔ تو یہ جو استہزاء کا موضوع بنا ہے، اس پر یہ آیت اتری، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور یہ جہنم کے جو داروغہ ہیں ہم نے وہ فرشتوں کو بنایا ہے، وہ انسان نہیں ہے جو تم یہ ایک ایک آدمی 10 کو سنبھال لے گا۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، یہ تعداد جو ہم نے تمہیں بتا دی ہے ان کی، وہ صرف اس لیے کہ کافروں کے لیے ایک جانچ ہو جائے، پرکھ ہو جائے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں یقین آ جائے۔ تو یہ روایت ترمذی ہے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ یہ در حقیقت 19 کا عدد تورات میں موجود تھا، لہذا اہل کتاب کے لیے تو گویا کہ ان کے لیے ایک یقین کرنے کی بنیاد بن گئی۔
لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اہل ایمان کے تو ایمان میں اضافہ ہوگا، وہ تو جو بھی اللہ کی طرف سے وہی پڑھ کر سنائیں گے محمد رسول اللہ، ان کا ایمان کامل ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور تاکہ نہ شک میں پڑے نہ تو وہ اہل کتاب جن کو پہلی کتاب دی گئی تھی اور نہ مسلمان، وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، جو حق کو ماننا نہیں چاہتے، والکافرون، اور کافر جو طے کر چکے ہیں کہ ہم نے کسی صورت ماننا ہی نہیں ہے۔ ماذا اراد اللہ بہذا، مسئلہ یہ کیا اللہ نے 19 کا آزاد کر کے کیا مراد ہے اس سے؟ کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور تیرے رب کے جو لشکر ہیں انہیں تو کوئی جانتا ہی نہیں سوائے اس کے۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور یہ جو آیات قرآنیہ ہیں، یہ مؤنث آیا ہے تو آیات کے اوپر اس کو لے جائیے، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسانوں کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، تذکیر ہے، تذکرہ ہے۔ اب یہ 31ویں آیت تھی کہ جو اتنی لمبی تھی، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ سے شروع ہو کر یہ صاحب بتا رہا ہے کہ اس کا اسلوب مختلف ہے، یہ یا مدنی دور کی ہے یا یہ کہ بہرحال یعنی یوں سمجھیے کہ ہجرت سے متصل قبل کی، جیسے وہ آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب یہاں سے پھر وہی آہنگ شروع ہو رہا ہے جو پہلے تھا، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، کیوں نہیں، قسم ہے چاند کی، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑے، پیٹھ پھیرے جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جاتی ہے، روشن کر دیتی ہے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے در حقیقت کہ فترت وحی کی رات چلی آ رہی تھی، 600 برس سے نزول وحی کا سلسلہ منقطع تھا، وہ جس کا انہوں نے جنات میں تذکرہ کیا تھا، من بعد کتاب موسیٰ، اس میں بس روشنی ہوتی تھی تو ایسی ہی جیسے کہ مستعار روشنی چاند کی روشنی ہوتی ہے جو راتوں کو بھی ہوتی ہے، بس اس درجے میں ہدایت آسمانی اور ہدایت خداوندی دنیا میں رہ گئی تھی۔ لیکن اب محمد الرسول اللہ کی رسالت و نبوت کا خورشید طلوع ہو گیا ہے، اب دن روشن ہو گیا۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، ان تین کو قسموں کو ذرا یاد رکھیے گا، یہ آگے چل کر بڑی اہمیت کے ساتھ ان کا حوالہ پھر آئے گا کہ رات کی تاریکی تھی، اب رات جا رہی ہے، اور اس میں جو تھی صرف چاند کی روشنی تھی جو مستعار تھی، سابقہ نبوتوں کی تعلیم وغیرہ جو بھی تھی باقی تھی، کچھ بگڑ گئی، کچھ تھی، کچھ پولیوٹڈ ہو گئی، کچھ صحیح تھی۔ اب سورج طلوع ہو گیا، والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، اور اب یہ ایک بہت بڑی باتوں میں کی ایک بات ہے، نبوت محمدی کو معمولی بات نہیں، رسالت محمدی انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، خبردار کرنے کے لیے انسانوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو بھی تم میں سے چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے۔ ابو بکر آگے بڑھے، ابو لہب پیچھے رہ گیا، ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گیا۔ حمزہ اور عمر ذرا تھوڑی دیر کے بعد آ گئے، درجات ہیں۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو بھی تم میں سے چاہے تقدم کرے، آگے بڑھے، صدیقیت کا مقام حاصل کر لے، جو شخص چاہے ذرا اور تھوڑی دیر انتظار کر کے آئے گا، والذین تبعوہم بإحسان کے درجے میں آئے گا، سابقون الاولون کے درجے سے نکل جائے گا۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو بالکل ہمت ہی نہیں ہوگی، وہ واقعتاً مستقل طور پر کفر میں رہ گئے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان جو کچھ کہ اس نے کمایا ہے اس کے عوض رہن ہے، اسے وہ چیز اب وصول کرنی ہوگی۔ الا اصحاب الیمین، سوائے ان کے کہ جو داہنے والے ہوں گے، جنہیں دیا جائے گا ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں، فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے، عن المجرمین، گناہ گاروں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تم لوگ کیوں اس جہنم کے اندر پڑے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم نہیں تھے مسکین کو کھانا کھلانے والے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم تو ایسے ہی بس مذاق ہی میں لگے رہے، بال کی کھال اتارتے رہے، ہم نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور سب سے بڑھ کر یہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ہم جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے رہے، حتیٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا۔
فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو اب ان کے لیے ہرگز نفع بخش نہیں ہوگی شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو کیا ہو گیا ان کو یہ تذکرہ، یہ ذکر، یہ قرآن جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اعراض کیوں کر رہے ہیں؟ کانہم حمر مستنفرہ، حمر مستنفرہ، ایسے ہیں کہ جیسے یہ گدھے ہیں جو بلک گئے ہیں۔ فرت من قسورہ، شیر کو دیکھا ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن وغیرہ پر، تو افریقہ کا نقشہ دکھایا جاتا ہے کہ ذرا شیر کی آہٹ دیکھتے ہیں اور پھر زیبرے جس طرح بھاگتے ہیں دمڑ 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 کرتے ہوئے، ان کا پورا غول جو ہوتا ہے، تو وہ ہے اصل میں نقل کہ یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے کانہم حمر، کو زیبرے بھی گدھے ہی ہے نا، کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، کسی شیر کو دیکھ کر وہ بھاگتے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، اب یہ ان کا استہزائیہ انداز تھا کہ محمد تم کہتے ہو کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم میں سے ہر ایک کو کیوں نہیں دے دیے جاتے ہمارے اعمال نامے، یا یہ کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے تو ہمیں کیوں نہیں کتاب دے دی گئی، کھلے ہوئے صحیفوں میں ہم میں سے ہر شخص کے پاس کتاب آ جاتی۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں یہ اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے ان کے دل میں۔ جب آخرت کا خوف نہ رہے تو جو باتیں چاہو بناؤ، جیسے وہ کہتے ہیں کہ بے حیا باش و ہر چے خواہی کن، ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ نہیں اس سے نصیحت اخذ کر سکیں گے کوئی بھی مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ ڈرنے کے لائق بھی ہے اور وہی مغفرت کا مجاز بھی ہے، جس کو چاہے وہ مغفرت کر سکتا ہے۔ اہل التقوی و اہل المغفرہ، یہ ہے سورہ مدثر۔ اب آگے چلیے، جوڑا آ رہا ہے سورۃ القیامہ اور پھر اس کا جوڑا ہے سورۃ الدہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ یہ سورت جو ہے بہت ہی حسین اور بہت منفرد سمجھیے کہ نمائندہ ایک سورت ہے قرآن مجید کی۔ اس کا جو خطاب کا انداز ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیے تھے، کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے۔ قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ it's a collection of divine orations، اللہ تعالیٰ کے خطبات، مجموعہ خطبات الہیہ۔ تو مختلف مواقع پر جیسے کہ خطیب کو خطبہ دیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کی ہیں۔ حضور پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کا انداز بھی خطیبانہ ہوتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اعلیٰ صوتہ احمرت عیناہ، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، اور آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے تھے جیسے کہ کوئی سپہ سالار اپنے فوجیوں کو للکار رہا ہے، بڑھا رہا ہے کہ لڑو اور آگے بڑھو، یہ انداز ہوتا تھا۔ تو اس طرح کا خطبہ اس میں آپ دیکھیں گے، ابھی بات ایک طرف ہو رہی ہے، ابھی کسی اور طرف ہو گئی، کبھی کسی تحویل الخطاب، اس کے لیے بہت، پھر یہ کہ 4-6 آیتیں آئیں گی ایک خاص قسم کے آہنگ میں، خاص قسم کے قوافی تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے، تو یہ آتے ہیں، وہی انہی حروف پر صورتیں ختم ہو رہی ہیں، وہی سٹائل ہے، پھر وہ سٹائل بدلے گا، پھر 4-6 صورتیں اس دوسرے انداز کی ہوں گی، پھر 4-6 تیسرے انداز کی ہوں گی۔ تو یہ آپ صورت جو ہے فصاحت و بلاغت میں بھی فلو بے انتہا ہے، اور خطیبانہ انداز، اور اس میں تحویل الخطاب۔ پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کریں کوئی قیامت نہیں ہو سکتی، کیسے ممکن ہے کہ جب کہ انسان مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ہے جو دیا جا رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ۔ لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفی، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تمہیں شک ہے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا، اور پھر نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کون سا نفس ہے انسان میں، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، کانشنس، ملامت کرنے والا دل۔ مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ کوئی آپ برا کام کرتے ہیں تو ضمیر اندر سے کچھ شے ہے، تو کیوں ہے یہ؟ اگر کوئی نیکی نہیں، بدی نہیں، تو یہ اندر کی خرش کیوں ہو جاتی ہے؟ اور اگر یہ نیکی ہے اور بدی ہے تو کوئی اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی پہلی آیت جو ہے وہ تو اسی طرح کی ہے جیسے سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اس میں دلیل کوئی نہیں ہے، اذعان ہے، ایک شخص اپنے یقین کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔
اور یہ اس پر سارا دار و مدار ہے. کون شخص ہے ایسا شخص کہ جس سے کبھی کوئی جھوٹ کا تجربہ کسی کو نہیں ہوا، وہ کہہ رہا ہے. سیرت و کردار جو ہے محمد رسول اللہ کی، وہ گویا کہ دلیل کی حیثیت رکھتی ہے اس قول کے پیچھے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ تمہارے اندر موجود ہے قیامت کی دلیل، تمہارا ضمیر، تمہارا کانشنس. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم پوری طرح قادر ہیں. علی ان نسوی بنانا، یہاں کنہ محذوف سمجھنا چاہیے. بلا کنہ قادرین علی ان نسوی بنانا، بس کہ ہم اس کی ایک ایک پور کو برابر کر دیں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل سبب جو ہے آخرت کے انکار کا وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور جس کا عادی ہو گیا اسے جاری رکھے. حرام خوری چھوڑنی نہیں، جس عیش کا خوگر ہو گیا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. قیامت کو مانوں گا تو پھر دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز. اس لیے جیسے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بلی تو نہیں ختم ہو جائے گی، تو در حقیقت یہ قیامت سے آنکھیں چراتے ہیں، آنکھیں بند کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا آگے بھیجا ہے اور آگے بھی کرنے کا وہی ارادہ ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے بڑے استہزائی انداز میں، اچھا جی کب ہوگا یہ قیامت کا دن؟ تو جواب بھی اسی انداز میں ہے، یوم ہم علی النار یفتنون کی طرح. فرمایا فاذا برق البصر، جب وہ قیامت آئے گی نگاہیں چندھیا جائیں گی. خسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا، یا یہ کہ چاند دھس جائے گا سورج کے اندر. وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے. یہ جو ہے کشش ثقل کا جو باہمی ثقل ہے ان کروں کا، اس کے نظام میں ذرا سی کہیں گڑبڑ ہو اور پھر تو یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، یہی انسان اس دن کہے گا ہے کوئی جگہ بھاگ جانے کی؟ کلا، نہیں، لا وزر، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا، جو پیچھے چھوڑا ہوگا. ہم اعمال نیک ہوں یا بد ہوں اس کا کچھ حصہ آگے بھیج دیتے ہیں اپنی زندگی میں، کچھ اس کے پیچھے جو اثرات چلتے ہیں اس کا حساب بھی بعد میں جاری رہتا ہے. وہ ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے ہمارے کھاتے میں ہوتا رہے گا. تم نے یہ نیک کام شروع کیا تھا، آگے آگے پھیل رہا ہے، تو جو اور اس کام میں شریک ہے ان کا اجر بھی رہے گا، وہ پورا رہے گا، ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہی حساب آپ کے کام میں بھی درج ہوتا رہے گا. اسی طریقے سے کسی نے برا کام شروع کیا تھا، جب تک جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ تو آپ نے اپنی موت سے پہلے آگے ہی بھیج دیا تھا، یہ تو آپ کے وہ اعمال ہیں، اور یہ ذرا وہ ہے پیچھے اس کے جو اثرات ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور انسان کو تو جتلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ بتایا جائے، ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کتنے پانی میں ہوں. انسان اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، چاہے کتنے ہی وہ بہانے پیش کرے. ہوتا ہے کہ انسان کوئی شخص جو ہے بڑا چرب زبان ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل ریشنلائز کر لیتا ہے اپنے طرز عمل کو، میں نے ٹھیک کیا، صحیح کیا، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی عذرات موجود ہیں، تو معترضین کی تو زبان بند ہو جاتی ہے، اب کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کہ اس کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تو جھوٹا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القیٰ معاذیرہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، عجلت والا مضمون یہ بالکل ابتدا میں یہاں آیا تھا. اے نبی آپ اس قرآن کے، اب دیکھیے اب گفتگو حضور سے شروع ہو گئی. ابھی تک انسان جو منکرین تھے ان کی بات ہو رہی تھی. شروع میں امامہ، عظامہ، قیامہ، اور اس کے بعد بصر، قمر، مفر، وزر، مستقر، ابھی پھر اس کے بعد بصیرہ، معاذیرہ، اب اس کے بعد اور بدل رہے ہیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس قرآن کے ذریعے سے اپنی قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ جلدی سے آپ اس کو یاد کر لیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا. جمع بھی کر دینا کہ اس میں سے کوئی حصہ جو ہے آپ بھولیں نہیں،
اور قرآن بھی اس کی ترتیب بھی ہم بتاتے جائیں گے کہ اب جو وحی آئی ہے اس کو کہاں رکھنا ہے، تاکہ اس کی ترتیب معین ہو جائے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم پڑھوائیں اس کو جس ترتیب سے، اسی کی پیروی کیجیے گا۔ یہ ترتیب وہ ہے ترتیب مصحف جس کے تحت کہ قرآن مرتب کیا گیا، اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ترتیب نزول کی نہیں ہے، نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا کہ اب یہ وہی فلاں جگہ ہوگی۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو واضح کر دینا بھی، جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن مجید کی تبیین کرتا ہے۔ سورہ نساء میں 2 احکام کے بارے میں آئے گا، یستفتونک، اور حالانکہ وہ حکم آ چکا ہے سورہ نساء میں پہلے، لیکن لوگوں نے سوال کیا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو جاؤ اللہ واضح کر دیتا ہے، تم پر ابھی واضح نہیں ہوئی کلالہ کی بات، لو واضح کر دیتا ہے۔ تو قرآن کے اندر بھی بعد میں واضح کر دی گئی چیزیں، اور یہ کہ پھر حدیث جو ہے سب سے بڑی شے ہے کہ جو اس کی بیان کرنے والی ہے۔ جو انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ ذکر ہم نے اے محمد آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ نازل آپ پر کیا ہے، صرف آپ کے لیے تو نہیں کیا ہے آپ پر، نازل کیا ہے لوگوں کے لیے۔ اب ان کو واضح کرنا، اس کے اندر کہیں اگر کوئی اشکال ہو تو اسے حل کرنا، کہیں کوئی اگر اجمال ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنا، یہ آپ کا کام۔ کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، یہ اس دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو۔ دیکھیے اب پھر خطاب شروع ہو گیا کفار سے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، نظر انداز کر دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، حالانکہ بہت سے چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ، میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے تو جیسے اسکول چلڈرن کھڑے ہوتے ہیں اپنا رزلٹ سننے کے لیے، تو بعضوں کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، پہلے سے معلوم ہے انہیں کیا کچھ کر کے آئے تھے، اور بعض کے چہروں کے اوپر دھواں ہے، اس لیے ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا ہی کچھ نہیں تھا، فیل تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو چاہے اب رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا، رزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے۔ تو وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے اپنے رب کی رحمت کا، اس لیے کہ رویت باری تعالیٰ جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے کہ میدان حشر میں ہو جائے، لیکن میرے نزدیک انہی حضرات کی رائے زیادہ صائب ہے جو سمجھتے ہیں کہ رویت ہوگی۔ اہل ایمان کو عین میدان حشر میں بھی ایک درجے کی رویت باری تعالیٰ سے مشرف کیا جائے گا، یہ مضمون آ جائے گا سورہ مطففین میں واضح ہو جائے گا۔ اس کے برعکس وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز سوکھے ہوئے، اترے ہوئے، اداس، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو ان کی ریڑھ کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی، اب ایک نقشہ دکھایا جا رہا ہے، ایک تو بڑی قیامت ہے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، ایک تو وہ ایک قیامت ہے جو فرد کی قیامت ہے، موت جب آتی ہے، قیامت صغریٰ۔ کلا اذا بلغت التراقی، جب یہ جان آ کے پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں۔ وقیل من راق، کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ بڑے بڑے ریشنلسٹ بھی اس مرحلے پر آ کر، بابا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، چلو کوئی تعویذ گنڈا کچھ ہو کہیں سے، کوئی جھاڑ پھونک کوئی تو ہو، کسی طریقے سے ہو، تو آخری درجے میں وہ بھی انسان چیخ پکار کر لیتا ہے۔ قیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک نہ کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، اور گمان ہو گیا اس کو کہ اب تو فراق ہے، جانا ہے، یہ گھر بھی چھوڑنا ہے جو بڑے چاؤ سے بنایا تھا، اور یہ آل اولاد کو بھی چھوڑ کر جانا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور وہ جو جان کندنی کا عالم ہوتا ہے تو پنڈلی پنڈلی سے لپٹ رہی ہے، جان نکلنی شروع ہوتی ہے جسم کے نچلے حصے سے۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے۔ پھر بدل گئے قوافی، فلا صدق ولا صلی، تو نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلا دیا اور پیٹھ موڑ لی۔ تصویر لفظی ہے جو نقشہ اس وقت ہوتا تھا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور پھر چلا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا جا رہا ہے۔ حضور کی بات کو تو نظر انداز کر دیا، امشو، چلو چلو یہاں سے، واسبروا علی آلہتکم، صبر کرو، جا کے جمے رہو اپنے آلہہ پر۔ ذهب الى اهله يتمطى، اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا، افسوس ہے تجھ پر اور افسوس ہے تجھ پر، اور پھر افسوس ہے تجھ پر، اور پھر افسوس ہے تجھ پر۔ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى،
کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی باز پرس نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جواب طلبی نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی جزا نہیں۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا نہیں تھا وہ ایک گندے پانی کی بوند جو ٹپکائی گئی؟ ثم کان علقا، پھر وہ ایک جونک کے مانند تھا کہ جو رحم مادر کے دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ علقۃ فخلق فسوی، پھر اسی کو اس نے بنایا، اسی میں نقش و نگار بنا دیے، اسی میں آنکھیں آ گئیں، اسی میں کان آ گئے، اسی میں کیا کیا بنایا۔ فی ظلمات ثلاث، تین پردوں کے اندر۔ فجعل منہ الزوجین، اسی سے بنا دیے، کسی کو نر، کسی کو مادہ، کسی کو مؤنث، کسی کو مذکر۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، عقل کے اندھو یہ سوچو وہ ہستی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ جو تمہارا مشاہدہ ہے گندے پانی کی ایک بوند سے، افلاطون بھی اسی سے آ گیا، اور بقراط بھی، اور سقراط بھی، اور ظاہر بات ہے انبیاء بھی وہیں سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ ایک ہی استثناء ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، باقی تو سب کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے۔ سارے اولیاء اللہ کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے۔ گندے پانی کی بوند، اس سے کیا کچھ وہ بناتا ہے۔ تو تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکے گا، اتنا عاجز ہو گیا۔ فعینا بالخلق الاول بل ہم بالخلق الجدید۔ اس کے بعد جیسا کہ یہ سوال ہے، بلا کیوں نہیں؟ پروردگار یقیناً الیس ذلک بقادر بلا نشہد انک قادر علی ان تحیی الموتى، ہم اس پر گواہ ہیں۔ سورۃ الدہر۔ اب دیکھیے جس مضمون سے سورہ قیامہ ختم ہوئی تھی، جوڑا وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر نہیں آیا تھا ایک وقت ایسا بھی، اس دہر میں سے، اس زمانے میں سے انسان نکلا ہے نا۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، تو قلزم ٹائم، اس ٹائم کا بھی ایک بہت بڑا سمندر ہے، اسی سے ہم ابل کر آئے ہیں۔ حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر شے ہی نہیں تھا وہ، کوئی پسند کرتا ہے اس کا ذکر کرنا؟ اب کیا کرے، قرآن میں تو لفظ آتا ہے، اس کو ہمیں ترجمہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ آدمی پسند بھی نہیں کرتا کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ اس چیز سے لم یکن شیئا مذکورا، وہ شے جو زبان پہ لانے کے لائق نہیں ہے، اس سے پیدا کیا گیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے۔ اب بتائیے کہ اس کو کیا سمجھا ہوگا پہلے، جبکہ معلوم نہیں تھا۔ امشاج، ملا جلا، مرد کی طرف سے سپرمیٹوزوان آ رہا ہے، ماں کی طرف سے اووم آ رہا ہے، ان دونوں کے اجتماع سے پھر وہ زائگوٹ وجود میں آتا ہے، نبتلی ہے، اور پھر اس کو ہم مختلف ادوار میں سے گزار رہے ہیں، نطفہ اور علقہ اور مضغہ، ہم الٹتے پلٹتے رہے اسے، یا اس کا یہ مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ تخلیق کی ہے اسے جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، ابتلا کے لیے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا، دیکھنے والا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور پھر ہم نے اسے راہ سجھا دی۔ فطرت کے اندر وہ راہ کی ہدایت موجود ہے، ایمان ہے ہماری روح کے اندر۔ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے وہ راستہ دکھایا ہوا ہے اس کو، اندھا بہرا نہیں بھیجا دنیا کے اندر، ایک اسے ظاہری آنکھ دی ہے، ایک باطنی آنکھ بھی دی ہے اسے، روح پھونکی ہے اس میں۔ انا ہدینا سبیل، اور اس کے بعد اس کو آزادی دے دی، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن کر زندگی گزارے اور چاہے ناشکرا ہو کر۔ البتہ ان دونوں حالتوں میں انجام مختلف ہوگا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے زنجیریں اور طوق اور دہتی ہوئی آگ۔ اس کے برعکس ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، ہمارے نیکوکار بندے جو ہوں گے وہ پئیں گے اس پیالے میں سے جس میں کافور کی ملونی ہوگی، شراب طہور اور اس میں کافور ملی ہوئی۔ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، اور یہ چشمہ ہوگا جس کے پاس بیٹھ کر، جس کے کنارے بیٹھ کر پئیں گے اللہ کے بندے، اور وہ اس چشمے کو جس طرح چاہیں گے اپنے اپنے علاقوں کے اندر اس کی شاخیں نکال کر لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر، وہ نذر کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس کا کہ شر پھیل جانے والی شے، قیامت کا دن۔
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں وہ اس کی محبت پر یا اس کی محبت کے علی الرغم، دونوں ترجمے اس کے، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں کھانا، یا اس کھانے یا مال کی محبت کے علی الرغم کھلاتے ہیں۔ نفس میں تو اس کے بخل ہے، شوق ہے، لیکن یہ کہ اس شوق کے خلاف وہ کام کر رہا ہے، حل چلا رہا ہے اپنے اس دل کے اندر۔ متصدقین ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا مسکینا ویتیما واسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ بھی کہتے جاتے ہیں ہم آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آپ سے ہمیں نہ کوئی بدلہ چاہیے یہاں تک کہ شکریہ بھی نہیں چاہیے، ہم تو جو کام کر رہے ہیں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں ڈر ہے اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن کا کہ جس کی اداسی جو ہے وہ بڑی سختی ہوگی۔ قمطریرا، عبوسا قمطریرا کہتے ہیں کسی شخص کو جس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ آتی نہ ہو، منہ سے قمطریرا ہے، وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نظر نہیں آئے گی۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو اس دن کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بچا لے گا۔ ولقاہم نظرۃ وسرورا، اور ان کو ملاقات کرا دے گا، ان کے لیے تو اب جو وہاں پر استقبال کرنے والی ہوگی تر و تازگی اور سرور اور مسرت۔ وجزاہم بما صبروا، اور بدلہ دے گا انہیں ان کے صبر کا، جو انہوں نے صبر کیا دنیا میں، حلال پر اکتفا کی، اپنے فرائض ادا کیے، چاہے فاقے آ گئے، چاہے جان دینی پڑ گئی، تو اس کے ان صبر کے بدلے میں انہیں ملے گا جنت رہنے کے لیے، حریر ریشم پوشاک کے لیے، پہننے کے لیے، متکئین فیہا علی الارائک، بیٹھے ہوئے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے اس میں کوئی سختی نہ دھوپ کی اور نہ ٹھر کی۔ زمہریر بہت سخت سردی جس میں کب کبھی طاری ہو جائے، دھوپ جو ہے سخت تیز گرم، یہ شکل ہوگی نہیں، معتدل موسم ہر وقت۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور اس کے جو سائے ہیں وہ ان کے اوپر پھیلے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ وذللت قطوفھا تذلیلا، اور درختوں کے جو خوشے ہوں گے پھلوں کے وہ بھی نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوں گے۔ ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریرا، اور ان پر گردش میں ہوں گے لوگ جو بھی ان کے خادم ہوں گے، وہ ایسے برتن لے کے جو چاندی کے ہوں گے، اور ایسے آپ خورے یا کپ کہ جو شیشے کے بنے ہوں گے، لیکن یہ شیشہ نہیں ہوگا، قواریرا من فضۃ، چاندی ایسی ہوگی کہ جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں، وہ چاندی جو ہے ہوگی چاندی لیکن شیشے کی مانند، قواریرا من فضۃ قدروہا تقدیرا، جس کو کہ بڑے اس کے پیمانے اور ماپ بنا کر رکھے گئے ہیں، ان لوگوں نے بنا دیے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، پلائے جائیں گے اس میں وہ جام کہ جس میں ملونی ہوگی سونٹھ کی، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا، یہ بھی ایک چشمہ ہوگا جنت میں جس کا نام ہے سلسبیل۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر ہر وقت گردش میں رہیں گے ان کے وہ لڑکے، وہ چھوکرے، وہ ان کے بوائز، ان کے خادم جو ہمیشہ اسی عمر کے اسی شکل میں رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اور وہ بھی جب تم انہیں دیکھو گے محسوس کرو گے کہ جیسے یہ تو لؤلؤا موتی ہے بکھرے ہوئے، وہ بھی نہایت خوبصورت ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جہاں بھی دیکھو گے وہی دیکھو گے کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور بڑی بادشاہی ہے جو اللہ نے دے دی ہے اپنے ان نیک بندوں کو۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان کے اوپر ہوں گے کپڑے باریک ریشم کے، سبز واستبرق، اور گاڑھے کے، نیچے کے جسم کے لیے گاڑھا لباس اور اوپر کے لیے باریک لباس۔ وَأَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار پاک مشروب، شراب جو پاک ہوگا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، اور کہا جائے گا یہ آپ لوگوں کا بدلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور یقیناً آپ کی جد و جہد، آپ کی بھاگ دوڑ دنیا میں جو آپ نے کی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، وہ سفل ہوئی، مقبول ہو گئی، اس لیے آپ کو یہ چیزیں بدلے میں ملی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے نبی ہم نے آپ پر اس قرآن کو اتارا ہے بطرز تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، بس انتظار کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، یعنی آپ جلدی نہ کیجئے، یہ وہاں اس کے مقابلے میں آ گیا۔ وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہم نے اسے بطور تنزیل ہی نازل کرنا ہے، تو
تو آپ ذرا انتظار کیا کیجئے ربک ولا تطع منہم عاصما او کفورا۔ اور یہ جو کشاکش اب شروع ہو رہی ہے اس میں بھی آپ کو بہت صبر کرنا پڑے گا، نہ صرف قرآن کے لیے صبر کرنا پڑے گا ان تمام اس سارے کشاکش میں، لیکن یہ کہ آپ کسی گناہگار اور ناشکرے کی بات سنیے ہی نہ، ان کی باتوں پر دھیان ہی نہ دیجیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کی مالا جپا کیجیے صبح شام۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کیجیے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے بڑے حصے میں تسبیح کیجیے۔ یہ وہی حکم چلا رہا ہے، ابھی ابتدائی دور کا ہے چونکہ، تو ابتدائی دور میں تو یہ نمازیں 5 وقتہ نہیں تھے، سارا معاملہ رات ہی کا تھا۔ سورہ مزمل سے چلا آ رہا ہے معاملہ، قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو لیلا طویلا۔ بعد میں جب 5 وقتہ نماز کا نظام آ گیا پھر اب اس کو مختصر کر کے تہجد، اور وہ بھی سب کے لیے نہیں، وہ بھی حضور کے لیے فرمایا نافلۃ لک، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، حضور کے لیے تو وہ بھی بمنزلہ فرض تھی، لیکن باقی لوگوں کے لیے نفل ہے، وہ جو چاہیں کریں، لیکن حضور کے لیے بھی وہ نفل جو ہے وہ فرض کے حکم میں ہے، یعنی نفلی فرض ہے، وہ اضافی فرض ہے کہ باقی سب نمازیں فرض ہیں ہی ہے، ایک اضافی فرض ہے آپ کے لیے نافلۃ لک، باقی سب کے لیے وہ نفل ہے۔ ان ہؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ لوگ اصل میں دنیا کو دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے وہی مضمون آ گیا جو سورہ قیامہ میں، کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ تو ان ہؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ محبت کرتے ہیں اس عاجلہ سے، اس نقد زندگی سے، فوری زندگی کو، اور چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے پیچھے ایک بڑا بھاری دن آنے والا ہے قیامت کا دن، اس کا تصور نکالا ہوا ہے۔ یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ وراءهم یوما ثقیلا، جو ان کے پیچھے بھاری دن ہے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ہی ان کو تخلیق فرمایا اور ان کے جوڑ خوب مضبوط باندھے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب چاہیں گے ان جیسے اور لے آئیں گے ان کو بدل کر۔ یہ تیسرا مقام ہے کہ جس سے دلیل یہ ملتی ہے کہ جب باعث بادل موت ہوگا تو ہم جیسے ہمارا جسم ہے ویسا ہی جسم ہمیں دیا جائے گا۔ باقی وہ مفہوم بھی اس میں لوگ نکالتے ہیں کہ اللہ چاہے تو کسی ایک قوم کو ہٹائے دوسری کو لے آئے، لیکن میرے نزدیک چونکہ تخلیق کے ساتھ ہے یہ، اس لیے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، پہلے جو ہم نے بنایا ان کے جوڑ بند ہم نے مضبوط کیے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ایسے ہی اور بنائیں گے۔ ان هذه تذکرہ، یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کر لے، سلوک اللہ کی طرف، سلوک سیر الی اللہ، اللہ کی طرف آگے بڑھنا، تقرب الی اللہ، سیر الی اللہ، سلوک الی اللہ، مختلف اصطلاحات ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقینا اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا۔ اب اس میں یشاء کا فاعل یہ بھی ہو سکتا ہے جو چاہے گا کہ داخل ہو، یعنی ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن، جس شخص نے آخرت کو اپنا اصل مقصود بنا لیا اور اس کے لیے محنت کی ویسی جیسی کہ اس کے لیے محنت کی جانی چاہیے اور وہ مومن ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی سعی اور جہد جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ تو دونوں اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں، اللہ چاہے گا، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی کام ہو چاہے اس دنیا کا ہو آخرت کا ہو، ان دونوں مشیتوں کے ملنے سے ہوتا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس شے کو اٹھاؤں، اللہ کا اذن ہوا تو میں اٹھا سکتا ہوں، ورنہ نہیں۔ تو کوئی کام بھی ہم نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا اہل سنت کے ہاں ہمارے اعمال بھی مخلوق ہیں اللہ کے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تمہارے عمل ہیں ان کو بھی پیدا اللہ کرتا ہے۔ ہم کاسب اعمال ہیں اپنے نیت اور ارادے کی وجہ سے، لیکن خالق اعمال اللہ ہی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، باقی رہ گئے ظالم، گناہگار، مشرک، ان کے لیے تو اس نے خوب تیار کیا ہوا ہے بہت ہی دردناک، المناک، تکلیف دہ عذاب۔ اللہم اعذنا من ذالک، اللہم اجرنا من ذالک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔